السلام علیکم یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تعلیمات آل محمد اور میں ہوں ذاکر طاہر باسیار۔ ناظرین، ہم ایک دوسری کتاب بھی شروع کر رہے ہیں، تہذیب آل محمد۔ اس کتاب کو تالیف کیا ہے مورخ آل محمد آقا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام علامہ عابد عسکری فاضل قم۔ ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور سے یہ ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کا جو ٹائٹل ہیں وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، سیدھا آ رہے ہیں عرض ناشر پہ۔ کتاب مستطاب تہذیب آل محمد ہم اپنے محترم قارئین کے لیے بطور بہترین علمی اور دینی تحفہ اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری علمی سوغات سے بھرپور استفادہ کریں۔ اس کتاب کا شمار علامہ محمد باقر مجلسی کی شہرۂ آفاق کتابوں میں سے ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ مشاہیر علماء میں سے ہیں کہ جن کی تصنیفات و تالیفات سے اسلامی تعلیمات کی ترویج میں بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ آپ بے شمار علمی و مذہبی کتب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ انہوں نے ایک عقب ماند پسماندہ دور میں سینکڑوں کتب لکھ کر حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ بعض علماء نے تو علامہ مجلسی کی اسلامی خدمات کو معجزانہ حیثیت دے کر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا اصل نام حلیۃ المتقین تھا۔ سب سے پہلے علامہ مقبول احمد دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کتاب کا نام تہذیب الاسلام رکھا۔ ماشاءاللہ اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت اور کافی شہرت نصیب ہوئی۔ ہمارے نزدیک مصنف و مترجم کی نیک نیتی اور ان کا خلوص اس کتاب کی وجہ شہرت بنا۔ چونکہ کتاب کی تالیف اور ترجمہ کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں جن پر مذہب حق پر اعتراضات کی گنجائش باقی تھی۔ دوسرا، ترجمے کا اسلوب انتہائی پرانا تھا۔ ہم نے جب اس کا مطالعہ کیا تو بہت سی ایسی روایات ہمارے سامنے آئیں جن کو حذف کر دینا چاہیے تھا۔ یہ درست ہے کہ علامہ مجلسی اس دور میں روایات کو جمع آوری اور تدوین پر کام کیا کہ جب کاغذ و قلم کی فراہمی بھی تقریباً مشکل بات تھی۔ ہم ان کے اس عظیم احسان پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے علماء کا یہ فرض تھا وہ ان کی کتاب کو حق و اصلاح کرتے، غیر ضروری باتوں اور اختلافی مواد کو حذف کر دیا جاتا۔ ہم نے اپنے چند مخلص ساتھیوں سے اس اہم مسئلے پہ مشورہ کیا تو انہوں نے ہماری اس تجویز کو سراہتے ہوئے ہم سے بھرپور مطالبہ کیا کہ اس کتاب میں اضافی مطالب اور متنازع حدیث کو حذف کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے فاضل جلیل علامہ عابد عسکری صاحب سے درخواست کی کہ وہ کتاب کا از سر نو ترجمہ کریں اور صاف و شفاف مطالب یا تحریر میں لے آئیں۔ علامہ عسکری صاحب نے اس کے ترجمے میں پورا ایک سال لگا دیا۔ بہرکیف دیر آید درست آید کے تحت ہم موصوف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو سادہ اسلوب اور سلیس ترجمے کے ساتھ پیش کیا۔ اس کتاب کا نام تہذیب آل محمد تجویز کیا گیا چونکہ زیادہ تر احادیث و روایات
آئمہ طاہرین علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے ان کا نام انہی حضرات سے منسوب کیا ہے۔ بے شک اسلامی اور قرآنی تہذیب کا عصر نو زندہ کرنے والے اس کی حفاظت کر کے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ یہ کتاب 14 ابواب پر مشتمل ہے، گویا یہ کتاب 14 معصومین کے پاک و پاکیزہ سیرت اور تعلیمات کا ترجمہ و عکاس ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوش سب سے پہلے تو حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنین کرام بھی اسے پسند فرمائیں گے۔ کتب کی اشاعت سے ہمارا مقصد تجارت کرنا نہیں، بلکہ ہمارا نظر اور ہدف اصل تعلیمات محمد و آل محمد کو فروغ دینا ہے اور طباعت کے جدید تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہترین کتب دین سے وابستگی رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا۔ ایک طرف جہاں ہماری نئی نسل کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دیگر جدید مشاغل میں الجھتی جا رہی ہے، دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دینی اور اسلامی کتب کا مطالعہ کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ جہاں تاریکی ہے وہاں امید کی کرنیں بھی ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی لیے ہم پر امید ہیں۔ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اگر ان سے جائز اور مفید کام لیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھا دیکھی میں ہماری نسل ان میں اس طرح الجھی ہے کہ اسلامی تہذیب کو بجائے خود وہ اپنی مشرقی تہذیب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارے نوجوان امریکہ اور یورپ ان کا قبلہ بن چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نوجوان انگریزی نہ پڑھیں، جدید علوم حاصل نہ کریں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کریں۔ بے شک ان علوم و فنون سے وہ ضرور مستفید ہوں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن مجید اسلامی تہذیب کو اپنے سامنے رکھیں۔ شریعت اسلامیہ نے جن جن باتوں کی اجازت دی ہے وہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ سائنسدان جن جن چیزوں اور باتوں کی آج تحقیق کر رہے ہیں، آج سے کئی صدیاں بیشتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کی خبر دے چکے ہیں۔ قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دیگر کتب احادیث میں سائنس کا ہر فارمولہ موجود ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا اور نہ ہی ان علوم کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہے۔ تہذیب آل محمد جہاں ایک معلوماتی کتاب ہے، وہاں پر درس زندگی بھی ہے۔ اس کو پڑھ کر ہم دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بتانے والوں نے بتا دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا، لکھنے والوں نے لکھ دیا اور ہم نے شائع کر کے اپنے محترم قارئین کی خدمت میں اس دستور حیات کو پیش کر دیا۔ آگے ان کی مرضی اس انمول حقیقت سے کس حد تک اور کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔ دعائے خداوند عالم ہمارے اس دینی و علمی کاوش کو قبول فرمائے۔ تہذیب آل محمد پر ایک نظر۔ تہذیب آل محمد کا شمار علامہ مجلسی کی مقبول ترین تصنیفات میں سے ہوتا ہے۔ میری اور ادارہ منہاج الصالحین کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک جلیل القدر علامہ کی شہرہ آفاق کتاب کا ترجمہ اور اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب 14 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب لباس سے متعلق ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا
ہو، اس کی سلائی اور بناوٹ کیسی ہونا چاہیے۔ اسلام نے اچھا لباس پہننے، صاف ستھرا رہنے کی سخت تاکید کی ہے، بلکہ جہاں پر اسلام باطنی صفائی پر زور دیتا ہے وہاں پر ظاہری طور صفائی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ احادیث میں صفائی اور پاکیزگی کو عہد ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی روح سے قیمتی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان مالی استطاعت رکھتا ہے تو اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے اچھا لباس خرید سکتا ہے۔ لباس کی سلائی ایسی ہونی چاہیے کہ اس لباس سے کفار اور مشرکین کی تقلید بھی نظر نہ آئے اور اس سے ستر پوشی بھی ہو۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی لباس زیب تن کریں۔ ٹائی وغیرہ کا پہننا اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے نصارہ کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ہلکے رنگ والے کپڑے کا انتخاب کریں تاکہ ان کے لباس اور عورتوں کے لباس میں مماثلت و مشابہت پیدا نہ ہو۔ مردانہ وقار کے لیے سب سے بہتر رنگ سفید رنگ ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات دوسرے رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین ہر رنگ کا کپڑا اپنے لیے منتخب کر سکتی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی زیب و زینت و خواتین کے ماحول میں کریں یا ان کے لیے ہر طرح کی آسائش شوہر کے لیے جائز ہے۔ خواتین کو چاہیے اس لباس سے اجتناب کریں جس سے ستر پوشی نہ ہو اور جو لباس نصرانیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کی تہذیب کو نمایاں کرتا ہو یا جو لباس ان کی تاسیس میں تیار کیا گیا ہو۔ خواتین اچھا لباس ضرور استعمال کریں لیکن حد اعتدال اور توازن کا ضرور خیال رکھیں اور ان کے لیے پردہ اور چادر پہننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوس کے بھوکے لوگ ان کی نسوانی وقار پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مرد حضرات خالص ریشمی اور سونے کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جو مرد سونے کے لاکر اور انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سونے کا استعمال کرنے والے مرد کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ خواتین ہر طرح کا ریشمی لباس زیب تن کر سکتی ہیں اور سونے کا استعمال بھی ان کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حد اور دائرے کے اندر ان کی آرائش و زیبائش ہونی چاہیے۔ موسمی اعتبار سے کاٹن کا کپڑا اچھا ہے۔ اسلام میں اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ آج کل ہر کپڑے کی بے شمار ورائٹی موجود ہے۔ بہتر ہے اس لباس کا انتخاب کیا جائے جس سے شرافت اور شائستگی کا پہلو نمایاں ہو۔ دوسرا، اس لباس سے تکبر و غرور بھی ظاہر نہ ہو، بلکہ انسان کو اچھا لباس پہن کر سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ اس کی بہترین نعمت سے فیض یاب ہوا ہے۔ احادیث کی روح سے اس شخص کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا جو شخص اچھا لباس پہن کر تکبر کرے یا خود کو دوسروں سے برتر خیال کرے۔ اسلامی تہذیب میں سر کو ڈھانپنے کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے سب سے بہتر عمامہ ہے۔ اگر ماحول اجازت دے تو سر پر کوئی ٹوپی، رومال، مفلر وغیرہ باندھ لینا چاہیے۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی قسم کی ٹوپیاں تھیں۔ عمامہ، ٹوپی، رومال وغیرہ سے مردانہ وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بلوچستان اور صوبہ سرحد کے لوگ پگڑی باندھتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت ان کی شخصیت خاصی نمایاں اور باروب ہوتی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جب نیا لباس زیب تن کرو تو چند دعائیں پڑھو۔ خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس لباس میں برکت ہوتی ہے۔ اسلام میں عریاں رہنے اور ننگی حالت میں سونے سے سخت منع کیا گیا ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنی ستر پوشی کا ہر حال میں خیال کرنا چاہیے۔ جوتوں کا شمار بھی لباس وغیرہ کے زمرے
میں آتا ہے۔ اچھا لباس اور اچھا جوتا نہ ہو تب بھی بات نہیں بنتی، اسی لیے بہترین اور اچھے جوتے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالے جوتے کے علاوہ باقی ہر رنگ کے جوتے پہنے جا سکتے ہیں، یعنی کالا رنگ مکروہ ہے، البتہ کوئی پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، لیکن اسلامی تہذیب میں اس رنگ کے جوتے کو پسندیدگی کا نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ جرابیں ہر رنگ کی پہنی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے بھی شخصیت اور مطابقت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ والسلام۔ آج ایک نیو بک جو ہے ہم نے شروع کی ہے۔ ناظرین، جتنا ہو سکے کوشش کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔